وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین مسجود ملائکوں میں مجھے انسان، تو انسان کو، انسان کا جو شرف ہے وہ کس نے بتایا؟ تو آپ کو ایک جواب ملے گا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس۔ حضور نے ہمیں بتلایا یہ چاند جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، دیکھو میں اشارہ کرتا ہوں آپ اگر غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اتنے ہیں کہ ہم اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش باقی نہ بچے، اور حضور کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، حضور کی جو رفت ہے، اس کا ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ یہ تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی خبر دی کہ انسان کیا ہے، انسان کی اہمیت کیا ہے اور اس کا شرف کیا ہے۔ تو کبھی حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتایا، تو کبھی سورج کو واپس عصر کے وقت پر بلاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کو آپ دیدہ پاتے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ حضور ساری زندگی ہو گئی میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، آج نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ نماز جو ہے اس کو ادا کرنا یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں یہ ہم باجماعت ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سخت گناہگار ہوتا ہے۔ بلکہ حضور نے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مختلف صفیں ہوں گی، کہیں پر انبیاء کی صف ہے، کہیں پر اصفیاء کی ہے، کہیں پر اولیاء کی ہے، کہیں پر حجاج کی ہے، کہیں پر کفار کی ہے۔ فرمایا کہ کہیں پر ایسے لوگوں کی صف بھی ہوگی کہ جو حضور پر پتھر برساتے رہے، حضور کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہوگا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ ہم پر فرض قرار دی گئی ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا نام لینے والے ہیں وہ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت علی کے بارے میں قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، جاؤ جا کر تم میرے علی کی زیارت کرو، تمہیں وہ کبھی رکوع میں ملیں گے، کبھی وہ سجدے میں ملیں گے۔ تو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت جا رہا تھا، حضور نے پوچھا کہ علی تم نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ساری زندگی تو میں نے کوئی قضا کی نہیں، تو آپ کا غلام ہو اور نماز قضا پڑھے، میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا تو وہ سورج جو مغرب تک پہنچ چکا تھا وہ واپس پلٹ کر عصر کے وقت پر آ جاتا ہے۔ تو حضور نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ تو تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان نے درختوں کو پوجا ہے، جبکہ حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ایک مقام پر ہم رک گئے، حضور علیہ السلام نے آرام فرمانا تھا، حضور محو استراحت ہوئے۔ فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت جو چلتا ہوا آیا، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور پھر کچھ لمحے کھڑا رہا اور واپس پلٹ گیا، اور جہاں سے آیا تھا وہاں جا کر پیوست ہو گیا۔ اب حضرت ابو یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ منظر کبھی دیکھا نہیں ہے، درخت چلا تو نہیں کرتے، لیکن آج کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، وہ درخت ہے، وہ آیا یہاں کچھ لمحے ٹھہرا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا، سمجھ بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرانے لگے،
آپ نے ارشاد فرمایا اے یالا یہ درخت ہے، ہاذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، اور اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی الہی تیرا محبوب نزدیک آیا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں سلامی پیش نہ کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کی اجازت سے میری بارگاہ میں آیا اور آ کر درود و سلام پڑھ کر کے گیا ہے۔ تو یہ درختوں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تو سارے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ چیز ہمیں حضور نے بتلائی ہے۔ یہ جو جانور ہیں انسان ان کو پوچھتا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کو شرف انسانیت اگر بتلایا ہے تو وہ حضور نے بتلایا ہے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، آج کی بات ہے۔ آپ ذرا اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیں، وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں آج بھی دامن مصطفیٰ نہیں ہے، وہ آج بھی گائے کو معبود سمجھتے پھرتے ہیں۔ ایک مسلمان شخص ہے، ایک بچہ ہے جو کم سن بچہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر گائے کا پیشاب میرے دامن کے ساتھ لگے گا تو میرا دامن جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، اور وہ اس کو مل مل کے دھوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور وہ گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پی رہا ہے۔ وہ اس طرح کیوں ہے؟ اور مسلمان کے بچے کو اتنا شعور کس نے دیا ہے کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے؟ آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ انسان کیا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ شرف انسانیت پر رہتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام خصلتیں آتی ہیں جو حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، تو پھر یقیناً یہی انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان ہے اور اس انسان کے اندر انسانیت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر حضور کا بتایا ہوا طریقہ موجود نہیں، وہ سلیقہ موجود نہیں، وہ تعلیمات نہیں اپناتا ہے، من مانی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا کہ ایسے لوگ تو چپایوں کی طرح ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا بل ہم اضل، فرمایا یہ تو چپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں۔ حضور کی جو سب سے پہلی تعلیم ہے، فرمایا کہ تم علم سیکھو اور علم سکھانے والے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر تک اطلب العلم من المہد الی اللہ، فرمایا کہ آخری سانس تک تم علم حاصل کرتے رہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس پر کتنا اجر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تعلیم کے طلب کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں، اور یہ اس شخص کے اعزاز میں نہیں ہوتا، وہ اس طالب علم کے اعزاز میں نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے اپنے نوری پر بچھا کر کے وہ اپنا اعزاز محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ان کے پاؤں کے تلے ہمارے پر آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ اسی طرح حضور کی تعلیمات میں ایک بنیادی تعلیم سچ بولنا ہے۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، اور سچ کی جو برکت ہے وہ یقیناً ضرور نصیب ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہاں پر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو سچ کی برکت ہے وہ ضرور نصیب ہوتی ہے، اور سچ بولنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس بچے کا واقعہ کہ جب ماں اپنے بیٹے کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجتی ہے، اس کے کرتے میں 40 درہم اس زاویے میں سلائی کر دیتی ہے کہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے، اور کہا کہ بیٹا تم مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ وہ بچہ وعدہ کرتا ہے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب قافلہ چلتا ہے آگے رہزن ڈاکو لٹیرے اس کو روک لیتے ہیں اور پھر تلاشی لینے لگتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب وہ تلاشی لیتے لیتے اس بچے کے پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہے۔
کہا کیا ہے؟ کہا 40 درہم ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے یہاں کرتے میں سلائی کر رکھی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اس بچے کو ساتھ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ ایسے کہہ رہا ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تم جانتے نہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ فرمایا جانتا ہوں۔ کہا پھر تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ تمہارے یہ 40 درہم بچ جاتے۔ تو اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس سچ کی ایسی برکت انہیں نصیب ہوتی ہے کہ وہ وہیں پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور وہ جتنا بھی لوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیتے ہیں۔ اور اس بچے کا نام آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، کوئی اور نہیں بلکہ امام غوث اعظم ہے۔ تو ایسی برکت نصیب ہوتی ہے سچ سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سب سے پہلی تعلیم اور اس کے بعد سچ، یہ دو جو ہیں چیزیں ہم نے اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھنی ہے۔ کبھی بھی آپ تعلیم سے الگ نہ ہو، علم حاصل کرتے رہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت بڑا نام ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں علم حاصل کرنا شروع کر دوں گا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو علم حاصل کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ اس علم کا ماہر بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں چاہیے کہ ہم طالب علم رہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ فرمایا کہ یا تو تم مکمل علم حاصل کر لو، یا پھر تم طالب علم بن کے رہو، یا پھر علم کی باتیں تم سنا کرو، یا پھر تم علم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، علم دوست ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ 4 طبقوں میں ہونا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، تم کوئی 5ویں شخص نہ بننا۔ فَتَّهْلِكَ، فرمایا کہ اگر تم ان 4 طبقوں میں سے کوئی 5ویں طبقے میں چلے گئے تو فرمایا کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آج پوری دنیا پر اگر ہم دیکھیں تو ہم علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور جس شخص نے علم حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے۔ جس نے جتنا علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی نوازا ہے۔ اور اگر ہم علم حاصل کرتے رہیں اور ہمیشہ سچ بولیں، یہ 2 سبق ہم اپنی زندگی میں ہم راسخ کر لیں تو یقین کریں ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہوگی اور ایک اچھی شخصیت تشکیل پائے گی۔ جب شخصیت اچھی ہوگی تو معاشرہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے آج کی اس مجلس میں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے جانی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب پوچھا گیا نا کہ حضور مومن شخص بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہوتا لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ کہا کہ حضور کیا مومن شخص جو ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ سخی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اس سے بخل بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ حضور مومن شخص جھوٹا ہو سکتا ہے تو میرے حضور نے قطعی طور پر انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں، مومن شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے دل کے اندر کامل ایمان ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو ویل میں ڈال دے گا۔ اب وہ ویل کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے یہ ایک ایسی گھاٹی ہے کہ جس کے 6 اطراف میں آگ ہی آگ ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے اور پیچھے۔ اور فرمایا کہ جب اس کے اندر پھینکا جائے گا تو 70,000 سال لگیں گے اس کی تہ میں جاتے گا۔ اور فرمایا کہ وہ ایسی خطرناک گھاٹی ہے کہ جہنم خود روزانہ 40,000 مرتبہ اس سے پناہ طلب کرتی ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا وہ اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو جھوٹ بولتا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں جھوٹ موجود ہے تو ہم نے اس جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ علم سے بیزار ہیں تو ہمیں علم دوست ہونا ہوگا۔ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ علم کی کھوج میں رہنا ہوگا۔
جب ہم محنت کریں گے، کاوش کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ثمر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ثمر عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جو مقصد ہے، من جملہ مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور ہم اپنی اچھی شخصیت اس کو تشکیل دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیراڈائز پبلک ہائی اسکول ہے، میں اس کے سٹاف کو، اساتذہ کو، منتظمین کو، طلباء کو، طالبات کو اس مبارک خوبصورت محفل پاک انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔